وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. آخر صلاة جمعہ عزیز طلبہ اساتذہ کرام، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے یہود کی بعض صفات، اور یہ جو صفات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے یہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ ہم میں سے اکثر طلبہ جو اوپر کلاسوں میں پڑھتے ہیں یا جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو یہود کو نہیں جانتے، یہود کسے کہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہے، یا یہود کی جو صفات ہیں قرآن مجید کے اندر، اور صفات سے مراد صفات قبیحہ و سیئہ ہیں، ان کو نہیں جانتے، تو ان چیزوں کو جب جانیں گے تو انشاءاللہ اسے بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے یا یہودیوں کے لیے بددعائیں کی جا رہی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے اور یہ بددعا کے مستحق ہیں یا نہیں۔ آج جو حالات ہیں فلسطین اور اسرائیل کے، اور بڑے حالات کشیدہ ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے یا جس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے مشق ستم بنایا جا رہا ہے اور ان کے خون کو جس طریقے سے رائگاں سمجھا جا رہا ہے، ان حالات کو دیکھ کر کے اور اس صورتحال کو دیکھ کر کے ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو اس کا دل تڑپنا چاہیے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یا جس کو بھی غلط طریقے سے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کے خون کو بہایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ایک انسان کے اندر انسانیت کے ناطے بھی پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے، اس صورتحال کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ حالات بھی کچھ الگ طریقے کے ہیں، اور ان جیسی جگہوں سے خاص کر کے یہاں پر بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو جو میں بتانا چاہتا ہوں اس خطبے میں وہ یہ کہ یہود کی کیا صفات ہیں۔ موضوع بڑا لمبا ہے، اگر اچھے سے بیان کیا جائے تو 3-4 جمعے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر چیزوں کو میں بیان کروں گا، اس کے بعد اگلی قسط کے لیے اس کو باقی رکھوں گا۔ حالانکہ یہ قسط میری باقی ہے پہلے ہی خطبے کی کہ شیطان کو ہم اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے کی چیزوں کو بیان کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بولے اور ہم سب کو صحیح سمجھ لیں، اور یہود کی سازشوں اور چالوں سے ہم سب کو بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہود جو ہے، یہ لفظ یہود یہ کس سے مشتق ہے یا اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، 3 اقوال پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں، اور کہ آپ لوگ کلیہ ثالثہ میں ایک مادہ ہی پڑھیں گے، ایک سبجیکٹ پڑھیں گے الادیات والفرق نام سے، تو وہاں پر یہودیت کے تعلق سے مفصل آپ پڑھیں گے اگر آپ کلیہ ثالثہ میں پڑھیں گے تو۔ خیر، یہود کا لغوی معنی کیا ہے یا کس سے مشتق ہے، تو ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ہادہ یہودوں سے مشتق ہے۔ ہادہ یہودوں کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اور یہ یہودیوں کے اس قول سے ماخوذ ہے، مشتق ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، یعنی ہم نے تیری طرف رجوع کیا، توبہ کے معنی میں، رجوع کرنے کے معنی میں۔ تو اس سے
ان کا نام یہود رکھا گیا، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تحوید سے ہے، اس سے ہے تحوید سے ہے، اور وجہ جو تحوید اس میں یعنی تفعیل کا صیغہ، اس کا معنی ہوتا ہے آواز کو دہرانا کہہ لیجیے، ترجیع الصوت اس کو عربی میں بولتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں گنگنانا، یعنی آواز کو اگر آپ گنگنانا چاہتے ہیں، کسی چیز کو گنگنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو دہرانا پڑتا ہے بار بار، ایک آواز کو 2 بار 3 بار لوٹانا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحوید کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے کہا ہے یلوون السنتهم بالکتاب، یہود کے تعلق سے اللہ نے کہا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب، وہ لوگ چیزوں کو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں، زبان کو گھما کر کے مروڑ کر کے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کتاب ہی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی تورات پڑھ رہے ہیں لگتا ہے، حالانکہ وہ تورات نہیں ہے۔ یہ جو گنگنانا ہے اس سے یعنی یہود ماخوذ ہے، ایک قول ہے۔ تیسرا جو قول اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ یہ یہود جو ہے یہوذا کی طرف منسوب ہے، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یہوذا کی طرف منسوب کر کے یہود کہا جاتا ہے، یہ ایک قول بیان کیا گیا۔ یہ 3 اقوال ہمارے پاس ہے، یہود ہاذا یہودوں سے ہیں، یا تحوید سے ہے، یا تو یہود یہ منسوب ہے اس کی طرف یہوذا کی طرف۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے، عام طور پہ اصطلاحی تعریف میں کہا جاتا ہے ہم اتباع موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہود کہا جاتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جاتا ہے یا عیسائی کہا جاتا ہے، اصطلاح میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا اور تفصیل سے آپ سمجھے تو آپ کو قرآن مجید کے اندر جو یہود کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں، جو نام ذکر کیے گئے ہیں، ان ناموں پر جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے مراد یہی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک نام یہود ہی بیان ہوا ہے، یہودیوں کے لیے یہود نام ہی بیان ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کئی جگہ پر یہ نام موجود ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، تو یہاں پر یہود ان کا نام ذکر ہوا ہے۔ ایک بہت مشہور اور نام ہے جسے ہم کہتے ہیں بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، قرآن مجید میں یہودیوں کا ایک نام بیان کیا گیا ہے، اور اس تعلق سے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت مرتبہ آپ قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یہ بات پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس طریقے سے آپ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک نام بنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل جو ہے یہ حقیقت میں یعقوب علیہ السلام کا لقب کہہ لیجیے یا ایک نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے، اور کہا جاتا ہے اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ یہ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو ابناء ہیں یا یعقوب علیہ السلام کی جو ذریت ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، یا اس کا ایک یہودیوں کا نام بنو اسرائیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور کئی مقام پر اس چیز کو بیان کیا ہے، جیسے کہ ہدی لبنی اسرائیل۔ ایک اور نام ہے جس میں نصارہ بھی شامل ہے، لیکن اس نام کو بھی قرآن نے بہت جگہوں پر استعمال کیا ہے، اہل کتاب۔ اہل کتاب، اہل کتاب جو کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، وہ یہود بھی اس میں داخل ہے، یہود بھی اس میں داخل ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید کے اندر متعدد بار آیا ہوا ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم یا اہل الکتاب تعالوا، اس طریقے سے آپ قرآن مجید میں اس نام کو بارہا پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید میں یہ 3 نام ذکر ہیں، ایک یہود، ایک بنو اسرائیل
اور ایک اہل کتاب۔ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے یعنی جب تک وہ اللہ پر ایمان رکھے ہوئے تھے، نبی کو مانتے تھے، تورات پر ان کا عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات، جب تک ان کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی تھی، تب تک اللہ رب العزت نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ جیسے ہم لوگ خیر امت ہیں، ایسے ہی بنو اسرائیل یا یہودیوں کو اس وقت پوری دنیا کے لوگوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی تھی۔ اس وقت کی بات بول رہا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، عالمین پر فضیلت عطا کی تھی اللہ رب العزت نے۔ لیکن ان یہودیوں نے اللہ رب العزت کے فرامین کو بھلا دیا، جب یا نبی کے فرامین کو بھلا دیا، اپنی کتاب پر جب عمل کرنا چھوڑ دیا، سرکشی پر اتر آئے، بہت بڑے بڑے گناہ جب ان لوگوں نے کیے، یہاں تک کہ میں ان چیزوں کو بیان کروں گا، بہت بڑے بڑے جب گناہ اور جرائم کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا، تو یہی لوگ جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر فضیلت عطا کی تھی، یہی لوگ مغضوب علیہم کے لقب سے ملقب ہوئے، یہی لوگ مغضوب علیہم کے لقب سے ملقب ہوئے، اور انہی لوگوں پر لعنت بھیجی گئی، خدا اللہ نے لعنت بھیجی، اور داؤد نے اور نبیوں کی زبانی بھی ان لوگوں پر لعنت برسائی گئی۔ یہ لعنت کیوں برسائی گئی؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو بھلا کر کہہ دیا، یا ان کے اندر توحید باقی نہیں رہی، یا ان کو جو کچھ کہا گیا کرنے کے لیے ان پر ان کا ایمان نہیں رہ گیا۔ تو جب میں کہوں کہ یہودیوں کے یہ صفات ہیں، یہودیوں کی یہ صفات ہیں، تو صفات سے مراد مجموعی طور پر یہودیوں کی یہ صفات ہیں۔ یہ نہیں کہ ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے یا جو لوگ اس وقت کتاب کو مانتے تھے، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، تنبیہ بہت ضروری ہے۔ جب میں کہوں کہ یہودیوں کی صفات یہ ہے تو اس کا مطلب مجموعی طور پر یہ صفات ہے، یہ نہیں کہ انفرادی طور پر یہ صفات کسی یہودی کے اندر پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے جن لوگوں نے کتاب کو مانا یا جن کا عقیدہ ویسے ہی رہا جس طریقے سے تورات میں بیان کیا گیا تھا، یا بعد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں۔ سب سے پہلی جو بدترین صفت ان یہودیوں کے اندر تھی یا پائی جاتی تھی، اور آج بھی کہیں نہ کہیں یہ ابنائے قردہ و خنازیر کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت کیا ہے؟ زبان درازی کی صفت، زبان درازی کی صفت، تطاول لسان جس کو کہتے ہیں، زبان درازی کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان میں لگاؤ نہیں کہ کب کسے کیا بولنا چاہیے، کب کسے کیا نہیں بولنا چاہیے، افتراء پردازی، بہتان تراشی، اس طرح کی چیزیں ان کی زبانوں پر جیسے رچی بسی ہوئی تھی، اور یہ کسی کے لیے استعمال کرتے تھے یا کسی پر بہتان لگاتے تھے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کس کا دل زخمی ہو رہا ہے یا کس کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور ان کی زبان سے نہ اللہ بچ پایا، نہ رسول بچ پائے، نہ اچھے لوگ بچ پائے، نیک لوگ بچ پائے، ان کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے تعلق سے ان لوگوں نے کیا کہا؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ فقیر ہے۔ کیا کہا؟ اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے۔ یعنی اللہ نے جب کہا کہ صدقہ کرو، اللہ کو قرض دو، شان نزول وغیرہ میں جانا نہیں چاہ رہا میں، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ فقیر ہے، اسی لیے وہ مانگ رہا ہے، اللہ فقیر ہے اس لیے مانگ رہا ہے۔ تو ان کی زبان سے اللہ رب العزت بھی محفوظ نہیں رہا، اور اللہ کو ان لوگوں نے فقیر کا کہہ دیا، اور اپنے آپ کو مالداری کی صفت سے متصف کرتے ہوئے کہا نحن اغنیاء، ہم لوگ مالدار ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں، تب تو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، تب تو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ ان لوگوں نے کہا، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔
اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ اللہ خرچ نہیں کرتا، اللہ خرچ نہیں کرتا، بندوں پر خرچ نہیں کرتا۔ حالانکہ بات درست نہیں، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ معنوی طور پر یعنی ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں رہتے یہودیوں کے رسی سے باندھ دیا، معنوی طور پر غلت ایدیہم کا معنی یہ ہے کہ ان کے اندر کنجوسی کی صفت اللہ رب العزت کے رکھتی ہے۔ انہوں نے جو اللہ کو کہا کہ اللہ کنجوس ہے، تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی سرشت میں، ان کی طبیعت میں، فطرت میں اس چیز کو اللہ نے رکھ دیا کہ یہ لوگ کنجوس واقع ہوئے، یہ لوگ کیا ہوئے ہیں؟ کنجوس ہیں، کنجوسی کی صفت سے متصف ہیں۔ بیان اسی طریقے سے عزیر کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا تھا۔ عزیر کو کیا کہا؟ اللہ کا بیٹا تھا، وہ نبی بھی سے محفوظ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ولد زنا کہا۔ کیا کہا؟ ولد زنا کہا۔ اسی طریقے سے مریم پر بہتان تراشی کی، مریم پر بہتان تراشی کی۔ جب عیسیٰ کو ولد زنا کہا جا رہا ہے تو اس کی ماں کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طریقے سے ان پر بہتان تراشی کی، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان لوگوں نے مجلسوں میں باتیں شروع کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کچھ ضرور ہے، بس کی بیماری ہے، کچھ چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنے بدن کو چھپا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنے بدن کو چھپا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو قرآن میں بیان کیا ہے، الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ لیکن اس برات کی جو قیمت چکانی پڑی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ قیمت کیا چکانی پڑی کہ اس نبی کو بڑھانا ہونا پڑا، اس نبی کو ننگا ہونا پڑا قوم کے سامنے، تو ان کی زبان سے ان کا اپنا نبی بھی محفوظ نہیں رہا۔ تو یہ زبان درازی کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ تطاول لسان یا زبان درازی کی صفت یہودیوں میں بھری ہے، ان سے نہ اللہ محفوظ ہے، نہ رسول محفوظ ہے، نہ اچھے اور نیک لوگ محفوظ رہ پائے ہیں۔ دوسری جو صفت ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں میں یہ تحریف کیا کرتے تھے، اللہ کی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ قرآن مجید کی اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے، الفاظ کو ادھر ادھر بدل دیا کرتے تھے، معنوی اور لفظی تحریف دونوں طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ایمان کی امید نہ رکھیں کہ یہ ایمان لائیں گے آپ کے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ جو لوگ یہودی ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں اور ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر کے دوسرا معنی یا دوسرے الفاظ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ لیکن ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یہ ان کی صفت ہے۔ اسی لیے بڑے کلاس کے طلبہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ علماء کے یہاں ایک اصطلاح موجود ہے، وہ اصطلاح ہے اسرائیلیات کی اصطلاح۔ کیا ہے؟ اسرائیلیات کی اصطلاح موجود ہے۔ اس اسرائیلیات کی اصطلاح میں آپ کو معلوم ہے کہ حجت ہے نہیں حجت ہے یہ چیز الگ ہے، لیکن اسرائیلیات کی اصطلاح کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ اسرائیلیات یعنی بنو اسرائیل سے جو کچھ بھی آئی ہے، جو چیزیں آئی ہیں، ان چیزوں میں اکاذیب اور اباطیل کی آمیزش موجود ہے۔ اس لیے ایک انسان کو، ایک عالم کو چوکنا رہنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے بھی اسرائیلیات
علماء کے یہاں موجود ہے۔ ایک آخری چیز جسے بیان کر کے بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ تیسری صفت میں ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ تیسری صفت ہے سرکشی، اور اسی میں آپ تکذیب جوڑ لیجیے، کسی چیز کو جھٹلانا، اور ایسے ہی رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بلکہ بدسلوکی ہی نہیں یا زبان درازی ہی نہیں، بلکہ رسولوں کا قتل بھی کر دینا، رسولوں کو قتل بھی کر دینا، یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لعنت کا جب سبب بیان کیا یا ان کے لیے اللہ کے غضب کا جب سبب بیان کیا تو وہاں پر ان چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ سرکشی کی مثال دیکھیں، ایک انسان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، تو بس مانو یا نہ مانو اپنی بات، لیکن ان کی سرکشی اور عناد کی انتہا یہ ہے کہ یہ کیا کہا کرتے تھے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہتے تھے کہ ایمان کی بات اگر تم کرتے ہو تو ہم لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم آنکھ سے نہ دیکھیں، سامنے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے، فیس ٹو فیس بات کریں گے اللہ سے تب ایمان لائیں گے، ایسے نہیں ایمان لائیں گے۔ یہ دیکھیں سرکشی کی انتہا۔ ایسے ہی لوگوں نے کیا کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کی ترغیب دی ان کو، اور ایک ایسے موقع پر جو واقعی دشوار کن موقع تھا، دشوار کن مرحلہ تھا، ایسے موقع پر جب ان سے کہا تھا کہ جہاد کے لیے چلو، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فلسطین وغیرہ جو بھی مراد ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سرکشی میں کیا کہا تھا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہ تو یہ ہے کہ ہم جہاد کرنے نہیں جائیں گے، نہیں جا سکتے، انسان کچھ بہانہ کرے، لیکن بہانہ نہ کر کے انسان کیا کہے، ایک انسان یہ کہے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کر کے تم دونوں جہاد کرو۔ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ایک انسان کہے اچھے کام کے لیے کہ یہ کام کرو اور جس نماز پڑھو اور روزہ رکھو، جہاد کرو، مدد کرو مسلمان کی، ہم لوگ نہیں جا سکتے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جاؤ مدد کرو۔ تو یہ سرکشی کی انتہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے کیا۔ اسی لیے آپ اس چیز کو پڑھتے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جنگ بدر میں جانے کی بات کہی تھی یا جنگ یا جہاد کی اس وقت بات کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اس وقت آپ کے صحابہ میں سے بعض نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول سمندر میں بھی اگر آپ لے جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طریقے سے موسیٰ کو اس کی قوم نے کہا تھا کہ تو جا اور تیرے رب جائیں اور جا کر کے جہاد کریں، وہ بات ہم کہنے والے۔ تو یہ سرکشی کا عالم ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے انبیاء کا بھی قتل کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ بعض نبیوں کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، بات ختم ہو گئی، جھٹلا دیا، لیکن بعض انبیاء کو، بعض نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ ان کے خونی پنجے آج مسلمانوں پر، خونی پنجے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے نا، یہ مسلمانوں کو تو قتل کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں سے بڑھ کر انبیاء تک کا قتل کر چکے ہیں۔ ان کی قساوت قلبی اور سخت دلی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کہا کہ انبیاء تک کا قتل کیا ہے، ان کو رحم نہیں ہے، ان کو ہمدردی نہیں ہے کسی کی جان سے، انہوں نے انبیاء تک کا قتل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامۃ رجل قتل نبیا او قتلہ نبی، سب سے زیادہ
کو دے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کے ہاتھ سے جس نبی کے ہاتھ سے کسی کا قتل، یعنی نبی کو قتل کیا وہ بھی خراب آدمی اور شدید عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر نبی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ بھی شدید اشد عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ نبی کسی کو قتل کرے تو ایسے ہی قتل نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسری جگہ پر فرمایا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو یہ ان کی بعض صفات ہیں کہ یہ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں میں یہ لوگ تحریف کیا کرتے ہیں، اور ایسے ہی سرکشی اور اناد کے نتیجے میں یہ لوگ انبیاء کا قتل کر دیتے ہیں، اور کسی کا خون کرنے میں ان کو کوئی دریغ نہیں ہوتا، یا ان کے اندر کوئی انسانیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یا اسے رحم نہیں آتا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو اگلی باری میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔